بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصم نے پیغمبر اسلام کے متعلق ابھی تک صرف اس قسم کی باتیں سنی تھیں کہ مکہ کی زمین اس پر تنگ ہو چکی ہے، قریش اسے اپنا دشمن خیال کرتے ہیں، اس کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں اور اس پر ایمان لانے والے مٹھی بھر انسانوں کو مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں زد و کوب کیا جاتا ہے۔ قریش ایک زبردست قوت کے مالک ہیں اور مکہ میں کسی ایسے دین کی کامیابی بعید از قیاس ہے جس کی تعلیم ان کے مروجہ عقائد کی نفی کرتی ہو۔ مشرق و مغرب کی جنگوں کا نیا دور ایران میں کسری نوشیروان اور بازنطینی روم میں قیصر کے اقتدار کے ساتھ شروع ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رومی بڑی تیزی کے ساتھ مشرق و مغرب کی طرف پھیل رہے تھے۔ اہل حبشہ حمیری فرمانرواؤں کو شکست دے کر یمن پر قبضہ کر چکے تھے اور چونکہ وہ مذہباً عیسائی تھے اس لیے رومی ان کی پشت پناہی کرتے تھے۔ ایرانیوں کو اپنے ہمسایہ ملک کے ایک اہم حصے پر روم کے عیسائی حلیفوں کی فتح گوارا نہ تھی۔ وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اہل حبشہ مشرق کی طرف رومیوں کے اثر و اقتدار کا راستہ صاف کر رہے ہیں۔ شام اور عراق کی سمت عرب کی سرحدوں کے ساتھ غسانی اور لخمی خاندانوں کی منافرتیں بھی روم اور ایران کے لیے وجہ نزاع بن گئی تھیں۔ ہیرا کے لخمی حکمران ایرانیوں کے حلیف اور شام کے غسانی فرمانروا رومیوں کے باج گزار تھے، اور ان دو خاندانوں کی نہ ختم ہونے والی جنگیں رومیوں اور ایرانیوں کو بھی بتدریج میدان کارزار کی طرف دھکیل رہی تھیں۔ چنانچہ کسری نوشیروان نے ایران کے اندرونی خلفشات سے نجات حاصل کرتے ہی بازنطینی سلطنت کی مشرقی سرحدوں پر دھاوا بول دیا، اور شام کے باشندے پھر ایک بار آگ اور خون کے طوفان کی تباہ کاریاں دیکھ رہے تھے۔ لیکن قیصر کے ہوشیار اور تجربہ کار جرنیل بلسیاریوس نے ایرانی لشکر کی پیش قدمی روک دی۔ اس کے بعد چند سال امن کے ساتھ گزرے، لیکن 540 عیسوی میں نوشیروان نے 3 لاکھ فوج کے ساتھ شام پر یلغار کی اور راستے کی آبادیوں کو تباہ و برباد کرنے کے بعد حلب کے خوبصورت شہر کو آگ لگا دی۔ ان ایام میں رومی فوجیں یورپ میں برسر پیکار تھیں۔ نوشیروان نے شام میں رومیوں کی کمزوری سے پورا فائدہ اٹھایا اور حمص کے تمام نواحی علاقے تباہ و برباد کرنے کے بعد انطاکیہ کی طرف جا نکلا۔ یہ قسطنطنیہ اور اسکندریہ کے بعد بازنطینی سلطنت کا تیسرا عظیم شہر تھا، اور ایرانی لشکر نے یہاں بھی حلب اور حمص کی طرح پوری سفاکی اور درندگی کا مظاہرہ کیا۔ شام کے کئی اور شہروں کو لوٹنے کے بعد نوشیروان نے واپس مدائن کا رخ کیا تو مفتوحہ علاقوں کے ہزاروں مرد اور عورتیں جنگی قیدیوں کی حیثیت سے اس کے ساتھ تھیں۔ ان قیدیوں کے لیے اس نے مدائن سے 1 دن کے فاصلے پر ایک نیا شہر آباد کیا۔ 575 عیسوی میں یمن کے حبشی حکمران ابرہہ نے مکہ پر چڑھائی کر دی۔ اس کا مقصد ایک طرف اس قدیم تجارتی شاہراہ پر مکمل قبضہ جمانا تھا جو یمن اور شام کی تجارتی منڈیوں کو ملاتی تھی، اور دوسرا مکہ کی مذہبی حیثیت کو ختم کر کے عرب میں عیسائیت کا راستہ صاف کرنا تھا۔ ابرہہ کو یقین تھا کہ مکہ میں خانہ کعبہ کو مسمار اور حجر اسود کو وہاں سے اٹھا کر یمن کے عبادت خانے میں منتقل کر دینے کے بعد وہ مکہ کے بجائے یمن کو عربوں کی توجہ کا مرکز بنا سکے گا، اور اس طرح وہ عیسائیت کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ اہل روم اس بات پر خوش تھے کہ عرب کے جنگجو قبائل عیسائیت قبول کرنے کے بعد ابرہہ کے زیر اثر ان کے حلیف بن جائیں گے اور ان کی متحدہ قوت ایرانیوں کے خلاف استعمال کی جا سکے گی۔ چنانچہ جب ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی تو قیصر اور کلیسا کے اکابر کی دعائیں اس کے جلوں میں تھیں۔ اب عرب کے بے آب و گیاہ صحراؤں کے پسماندہ، جاہل اور بے راہرو باشندوں کے مستقبل کے افق پر نئی تاریکیوں کا اضافہ ہونے والا تھا۔ کسی بیرونی تسلط سے آزادی ان کی آخری نعمت تھی، اور اب یہ نعمت بھی ان سے چھننے والی تھی۔ ابرہہ ایک ایسی فوج کا سپہ سالار تھا جس کا ہر سپاہی فتح کی یقین سے سرشار تھا۔ اس کے سامنے وہ میدان تھے جو دشمن کے صفوں سے خالی تھے۔ وہ ایک ایسی بستی کو تاخت و تاراج کرنے جا رہا تھا جس میں نہ فصیلیں تھیں نہ قلعے۔ لیکن اہل مکہ کی تمام کمزوریوں اور بدعمالیوں کے باوجود احکم الحاکمین کو ابرہہ کے ہاتھوں اس گھر کی تباہی منظور نہ تھی جس کی بنیاد خلیل اللہ نے رکھی تھی۔ وہ اس گھر کو اس چراغ کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا تھا جس کے نور سے مشرق و مغرب کے ظلمت کدے روشن ہونے والے تھے۔ مغربی مورخ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر سے مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں
کہ وہاں اس کا مد مقابل کوئی نہ تھا۔ وہ اس واقعہ کو بھی نہیں جھٹلاتے کہ اسے عبرت ناک شکست ہوئی تھی، لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ سکی کہ ابرہ کے ہاتھی ابابیلوں کے خدائی لشکر کے سامنے عاجز آ گئے تھے۔ موسم سرما کی ایک رات آسمان پر تاریک بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ایک سوار فرمس کی سرائی کے قریب گھوڑے سے اترا اور اس نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد فرمس، جس کے ہاتھ میں مشل تھی، اپنے 2 ملازموں کے ساتھ برآمدے میں نمودار ہوا۔ فرمس نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ سرائے مسافروں سے بھری ہوئی ہے اور میں تمہارے لیے کوئی تسلی بخش انتظام نہیں کر سکتا۔ آج بارش کی وجہ سے غزہ کا ایک قافلہ یہاں رک گیا تھا۔ اجنبی نے جواب دیا، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں پہلے بھی یہاں ٹھہر چکا ہوں۔ اگر آپ کے پاس سرائی کے اندر کوئی جگہ نہیں تو میں استبل میں گزارا کر سکتا ہوں۔ اگر کھانا نہ ہو تو بھوکا بھی رہ سکتا ہوں، لیکن میرے گھوڑے کے لیے آپ کو جو کے ایک توبڑے اور گھاس کے گٹھے کا انتظام ضرور کرنا پڑے گا۔ سرائی کے مالک نے آگے بڑھ کر مشل اونچی کی اور غور سے اجنبی کی طرف دیکھ کر چلایا، عاصم بھائی، مجھے معاف کرنا، اس وقت میرا خیال کہیں اور تھا۔ تمہارے لیے میں تمام سرائی خالی کرا سکتا ہوں۔ میں کسی اور کا منتظر تھا، فرمس نے کہا، اور ان کے لیے میں نے کھانا بھی تیار کروا رکھا ہے۔ اب وہ نہیں آئے تو خدا نے تمہیں بھیج دیا ہے۔ عاصم فرمس کے ساتھ چل دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ بلائی منزل کے اس کشادہ کمرے میں داخل ہوا جہاں عاصم نے چند ماہ قبل ایک رات قیام کیا تھا۔ عاصم نے کہا، آپ کو میرے متعلق اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں زمین پر سونے کا عادی ہوں۔ آج مجھے صرف بارش سے بچنے کے لیے چھت کی ضرورت ہے۔ فرمس نے جواب دیا، لیکن پچھلے پہر خراٹے سن کر تم یہ محسوس کرو گے کہ چھت گر رہی ہے۔ انتونیا کہا کرتی تھی کہ میرے خراٹوں سے بیک وقت 5 آوازیں نکلتی ہے۔ عاصم نے پوچھا، اب وہ یہاں نہیں ہے؟ نہیں، وہ پچھلے ہفتے اپنی ماں کے ساتھ سکندریہ چلی گئی۔ اگر دمشق کی طرف ایرانیوں کی پیش قدمی رک گئی تو وہ واپس آ جائے گی، ورنہ شاید مجھے بھی یہاں سے بھاگنا پڑے۔ عاصم نے کہا، میں نے راستے میں اس قسم کی افواہیں سنی تھی کہ ایرانیوں کی پیش قدمی کے باعث یروشلم اور شام کے دوسرے شہروں کے لوگ سکندریہ اور قسطنطنیہ کا رخ کر رہے ہیں۔ فرمس نے جواب دیا، یہ افواہیں نہیں، انطاکیہ پر ایرانیوں کے قبضے کے بعد رومی امراء نے اپنے بال بچوں کو شام کے دوسرے شہروں سے نکالنا شروع کر دیا تھا۔ پھر جب ایرانیوں نے مزید پیش قدمی کی تو شام کے خوشحال لوگ بھی اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگنے لگے، اور اب تو یہ حال ہے کہ عوام کے قافلے بھی سکندریہ اور مصر کے دوسرے شہروں کا رخ کر رہے ہیں۔ عاصم نے پوچھا، آپ جن مہمانوں کا انتظار کر رہے تھے وہ کون ہیں؟ فرمس نے کہا، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ 2 انتہائی معزز خواتین کو دمشق پہنچنے کے لیے میری مدد کی ضرورت ہے۔ تم پتیوس کو جانتے ہو؟ پچھلی مرتبہ میری سرائی میں اس سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے مجھے یہ پیغام بھیجا تھا کہ وہ رات کے وقت یہاں قیام کریں گے، پھر مجھے ان کو دمشق تک پہنچانے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اب میں نیچے جا کر کچھ دیر اور ان کا انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ ملازم تمہارے لیے کھانا اور کپڑوں کا جوڑا لے آئے گا۔ عاصم کھانا کھانے کے بعد آگ کے سامنے بیٹھا اپنے کپڑے سکھا رہا تھا۔ فرمس دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، اب اگر تمہیں نیند نہ آ گئی تو ہم اطمینان سے باتیں کر سکتے ہیں۔ عاصم نے جواب دیا، آپ سے باتیں کرتے ہوئے مجھے نیند یا تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ عاصم، میرے ان گنت سوالوں کا جواب تمہارے چہرے پر لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں تمہاری زبان سے تمہاری کہانی سننا چاہتا ہوں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر اس لیے نکل گیا تھا کہ تم اطمینان سے کھانا کھا سکو اور میرے سوالات تمہیں پریشان نہ کریں۔ میزبان کے آداب مجھے تم سے ایسی باتیں پوچھنے سے منع کرتے ہیں جن کا جواب دینا ایک مہمان کے لیے تکلیف دہ ہو، لیکن میں تمہارا دوست ہوں اور یہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ تم کن حالات میں گھر سے نکلے ہو، تمہاری منزل مقصود کہاں ہے اور میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ عاصم کچھ دیر سر جھکائے سوچتا رہا۔ بالآخر اس نے فرمس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میرے وطن کی زمین میرے لیے تنگ ہو چکی ہے اور میں اپنے مقدر کی تاریکیوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے بھاگ رہا ہوں۔ فرمس نے پوچھا، کیا لڑائی میں تمہارے دشمن غالب آ گئے تھے؟ میں نے جس وطن کو چھوڑا ہے وہاں میرا کوئی دوست یا دشمن نہیں تھا۔ میرا گناہ یہ ہے کہ میں محبت اور انتقام کی لذت سے محروم ہو چکا ہوں، اور آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اس محرومی کے باوجود زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے اپنی سرگزشت سنا سکتے ہو؟ وطن سے نکلنے کے بعد یہ پہلا انسان تھا جو عاصم کو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی دعوت دے رہا تھا۔
اب اسے اپنی نیند یا تھکاوٹ کا کوئی احساس نہ تھا۔ اس نے احسان مندی کی نظر سے فرمس کی طرف دیکھا اور کسی توقف کے بغیر اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ اس کی کہانی سننے کے بعد فرمس نے کہا، عاصم تم بہت بڑا صدمہ اٹھا چکے ہو، لیکن تم کمزور یا بے بس نہیں ہو۔ تم نے کوئی جرم، کوئی غلطی یا کوئی گناہ نہیں کیا، صرف اپنے لیے ایک نیا راستہ تلاش کیا ہے۔ اگر تمہارے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ وہ راستہ غلط تھا۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ایک اولو العزم انسان میرے پاس آیا ہے، اور میں تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ تم پامال شدہ گزرگاہوں پر چلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ تم عام انسانوں سے مختلف ہو۔ اب آرام سے سو جاؤ، جب تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی تو ہم اطمینان سے باتیں کریں گے۔ ممکن ہے میں تمہارے لیے کوئی ایسا مشغلہ سوچ سکوں جو تمہاری طبیعت کے موافق ہو۔ فرمس عاصم کے کاندھے پر تھپکی دے کر اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عاصم گہری نیند سو رہا تھا۔ فرمس اور اس کا نوکر ایک معمر عورت اور ایک دوشیزہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ فرمس نے رومی زبان میں کہا، مجھے دوپہر کے وقت پتیوس کا پیغام مل گیا تھا، لیکن یہ توقع نہ تھی کہ آپ اس موسم میں یروشلم سے نکلنا پسند کریں گے۔ میں ابھی آپ کا کمرہ خالی کرا دیتا ہوں۔ عورت نے، جس کی شکل و صورت اس کے عالی نصب ہونے کی گواہی دیتی تھی، کہا، یہاں کسی غیر معتمد آدمی کو ہماری آمد کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کون ہے؟ یہ ایک مصیبت زدہ انسان ہے، میں اسے جانتا ہوں اور آپ اس پر اعتماد کر سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر فرمس نے عاصم کو جگانے کی کوشش کی، لیکن اس نے آنکھیں کھولنے کے بجائے کچھ بڑبڑا کر کروٹ بدل لی۔ عمر رسیدہ عورت نے کہا، ٹھہرو، اسے جگانے کی ضرورت نہیں، ہم بہت جلد یہاں سے نکل جانا چاہتے ہیں، خدا کرے بارش تھم جائے۔ فرمس نے کہا، آپ بہت پریشان ہیں، معلوم ہوتا ہے آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ پتیوس نے تمہیں کچھ نہیں بتایا؟ انہوں نے مجھے صرف یہ پیغام بھیجا تھا کہ یروشلم سے 2 معزز خواتین رات کے وقت یہاں پہنچیں گی اور مجھے ان کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پتیوس کا معمولی سا اشارہ بھی میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے اور آپ مجھ پر اعتماد کر سکتی ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ انہوں نے رات کے وقت آپ کو تنہا کیسے بھیج دیا۔ رسیدہ عورت نے جواب دیا، اس نے اپنے 2 سپاہی ہمارے ساتھ روانہ کیے تھے اور وہ ہمیں تمہاری سرائی کے باہر چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ انہیں یہاں کوئی ہمارے ساتھ دیکھ لے۔ صبح ہوتے ہی یروشلم میں ہماری تلاش شروع ہو جائے گی۔ ان ظالموں نے ہمارے ایک نوکر کو ہلاک کر دیا ہے اور دوسرے کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ وہ ان سے یہ کہلوانا چاہتے تھے کہ میں اور میری بیٹی یروشلم میں ایرانیوں کی جاسوسی کر رہی ہیں۔ یروشلم کے حاکم کو تو ہم پر دست درازی کی جرت نہیں ہوئی، لیکن اس کا اشارہ پا کر بعض راہبوں نے عوام کو ہمارے خلاف بہت مشتعل کر دیا ہے، اور مجھے ڈر تھا کہ اگر ایرانی لشکر دمشق پر قبضہ کرنے کے بعد یروشلم کی طرف بڑھا تو وہ ہماری بوٹیاں نوچ ڈالیں گے۔ یروشلم کا حاکم اس بات پر تلا ہوا تھا کہ ہم وہاں سے زندہ بچ کر نہ نکل سکیں۔ فرمس نے پوچھا، وہ آپ کا دشمن کیوں تھا؟ وہ میرے والد کے ماتحت ایک نہایت معمولی افسر کی حیثیت سے کام کر چکا ہے، اور اسے وہ زمانہ نہیں بھولا جب میں نے اس کے منہ پر تمانچے لگائے تھے۔ فرمس نے کہا، میں یروشلم کے حاکم کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ آپ کا اس حد تک دشمن ہے تو آپ کے لیے دمشق یروشلم سے زیادہ محفوظ نہ ہوگا۔ ایرانیوں کی جاسوسی کا الزام آپ کے لیے ہر جگہ خطرناک ہے۔ عورت نے تل ملا کر کہا، تم میرے والد کو نہیں جانتے۔ اگر میں دمشق پہنچ جاؤں تو یروشلم کے حاکم کے لیے اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ میرے والد دمشق میں ہیں، مجھے باہر صورت وہاں پہنچتا ہے۔ تم ہمارے لیے کسی قابل اعتماد ساتھی کا بندوبست کرو۔ صبح تک اگر بارش نہ تھمی تو بھی ہم روانہ ہو جائیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر انہیں ہمارا پتہ چل گیا تو وہ ہمارا تعاقب ضرور کریں گے۔ فرمس نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، میرے آدمی سرائی کے باہر پہرا دیں گے۔ اگر کوئی اس طرف آیا تو وہ مجھے قبل از وقت اطلاع کریں گے، اور میں آپ کو اسی سرائی کے اندر ایک ایسے تہ خانے میں چھپا دوں گا جس کا میرے ایک نوکر کے سوا کسی کو علم نہیں، اور سفر میں بھی شاید ایک اچھا ساتھی آپ کے ساتھ کر سکوں۔ کیا وہ آپ کا کوئی ملازم ہے؟ کہاں ہے وہ؟ فرمس نے عاصم کے بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے وہ۔ اگر یہ دمشق جانے پر رضامند ہو گیا تو آپ کو اس سے بہتر ساتھی نہیں مل سکتا۔ یہ یروشلم کا باشندہ ہے؟ نہیں، یہ عرب سے آیا ہے۔ عرب سے؟
नौजवान लड़की ने चौंक कर कहा, आप एक अरब पर एतमाद कर सकते हैं? हाँ, मैं उस शख्स पर एतमाद करने में बिल्कुल हक बजानब हूँ जो किसी नेक मकसद के लिए कुर्बानी दे चुका हो। लड़की की माँ ने कहा, एक अरब किसी नेक मकसद के लिए कुर्बानी देगा? जी हाँ, कुदरत ने नेकी के सारे दरवाजे किसी कौम के लिए बंद नहीं किए। लड़की ने कहा, मैंने पहली बार सुना है कि एक अरब भी कोई नेकी कर सकता है। मैं आपकी तसल्ली के लिए सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि अगर आपकी जगह मेरी अपनी बेटी होती तो मैं उसके लिए भी इस नौजवान से बेहतर मुहाफिज तलाश न कर सकता। शायद इसमें भी कोई मसलहत थी कि हमने इसे बेआराम नहीं किया। इसे मुद्दत के बाद आराम की नींद नसीब हुई है। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं बारिश का जोर टूटते ही आपके सफर का बंदोबस्त कर दूंगा। फरमस और उसका नौकर कमरे से बाहर निकल गए। आफताब नमूदार हो चुका था और चंद मील सरपट दौड़ने के बाद आसिम और उसके साथियों के घोड़े बुरी तरह हाँप रहे थे। आसिम ने अपना घोड़ा रोका और मुड़कर अपने साथियों की तरफ, जो कुछ पीछे रह गए थे, देखने लगा। लड़की की मां ने उसके करीब पहुंचकर कहा, घोड़े थक गए हैं, अब हमें कुछ देर आराम से सफर करना चाहिए। आसिम ने कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन ये बेहतर होगा कि हम दोपहर से पहले ज्यादा से ज्यादा फासला तय कर लें। लड़की ने पूछा, आपको यकीन है कि ये रास्ता दमिश्क की तरफ जाता है? ये पहला मौका था कि वो आसिम से तुम के बजाय आप कहकर मुखातिब हो रही थी, और ये भी पहला मौका था कि आसिम दिन की रोशनी में इंसानी हुस्न जमाल के उस पैकरे मुजस्सम को देख रहा था। उसकी उम्र 14 या 15 साल से ज्यादा न थी, ताहम शबाब की तमाम रानाइयां उसके चेहरे पर रक्स कर रही थीं। उसने जवाब दिया, जी हाँ, मैं इस रास्ते पर पहले भी सफर कर चुका हूं। एक साथ के बाद ये लोग एक सरसब्ज वादी में दाखिल हुए, जहां एक छोटी सी नदी बह रही थी। गंदुम और जौ के लहलहाते खेतों में कहीं कहीं जैतून के दरख्त खड़े थे। सामने थोड़ी दूर किसी बस्ती या कस्बे के आसार दिखाई दे रहे थे। आसिम ने सड़क से उतरकर नदी के किनारे घोड़ा रोका और उसे पानी पिलाते हुए अपने साथियों की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, मेरे ख्याल में हमें उस बस्ती के बजाय यहीं किसी जगह थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। आप अपने घोड़ों को पानी पिला लें, उसके बाद हम कोई मौजूद जगह तलाश करेंगे। वो कुछ देर नदी के किनारे चलते रहे। एक छोटा सा टीला अबूर करने के बाद आसिम ने इधर उधर देखा और कहा, मेरे ख्याल में ये जगह ज्यादा महफूज है, कम अज कम हमें सड़क की तरफ से कोई नहीं देख सकेगा। लड़की और उसकी मां जमीन पर बैठ गई और आसिम ने तीनों घोड़े जैतून के दरख्तों से बांध दिए। फिर अपने खिरजीन से एक गठरी जिसमें खाना बंधा हुआ था निकाली और उसे अपने साथियों के आगे रखकर खोलते हुए कहा, आप थकावट से ज्यादा भूख महसूस कर रही होंगी। देखिए, हमारे मेजबान ने किस कदर तकल्लुफ से काम लिया है। ये खाना हमारे पूरे सफर के लिए काफी होगा। लड़की ने कहा, क्या आपके ख्याल में हमें अगली मंजिलों पे भी इसी बासी खाने पर इक्तफा करना पड़ेगा? आसिम ने जवाब दिया, हाँ, अगर ताजा खाना ना मिला तो। लड़की कुछ कहना चाहती थी, लेकिन भूख की शिद्दत उसकी कुव्वते गोयाई पर गालिब आ गई। फिर गोश्त के चंद टुकड़े और रोटी के चंद नवाले खाने के बाद उसने कदरे ताजा दम होते हुए कहा, देखिए, मैं आपकी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। हमारे लिए यरूशलेम ठहरना इसलिए खतरनाक था कि शहर का हाकिम दरपर्दा हमारा दुश्मन था और उसके जासूसों ने पास अफवाहें फैलाकर अवाम को हमारे खिलाफ कर दिया था। लेकिन यरूशलेम से बाहर हमें कोई खतरा नहीं। गवर्नर के आदमी हमारा ताक़ुब करने की जुर्रत नहीं करेंगे। आप मेरे नाना को नहीं जानते, वरना आपको हमारे मुतालिक इस कदर परेशानी ना होती। मेरे नाना का नाम थियोडोसियस है और आप मेरे बाप के मुतालिक भी नहीं जानते। अम्मा जान, आप इन्हें बताइए कि मेरा बाप कौन है, फिर इन्हें यकीन आ जाएगा कि हमें कोई खतरा नहीं और हम दमिश्क तक इत्मीनान से सफर कर सकते हैं। फुस्तीना की मां और आसिम इस्तराब और परेशानी की हालत में उसकी तरफ देख रहे थे और थोड़ी ही देर में फुस्तीना आंखें बंद किए गहरी नींद में बुड़बुड़ा रही थी। आसिम ने कहा, आप भी थोड़ी देर आराम कर लीजिए। फुस्तीना की मां ने जमीन पर लेटते ही आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद वो अपनी बेटी की तरह गहरी नींद सो रही थी। आसिम देर तक फुस्तीना की तरफ देखता रहा। उसका हसीन चेहरा उसे बयक वक्त मासूम, शोख और मगरूर दिखाई देता था। उसे गुज़श्ता चंद घंटों के तमाम वाक़यात एक ख्वाब मालूम होते थे। आसिम ने कर्ब की हालत में आंखें बंद कर ली और अपने दिल में कहा, कुदरत की बेरहम कुव्वतों, अब तो मुझसे मजाक नहीं कर सकती।
اب میں نئے سپنے نہیں دیکھوں گا. اب مجھے کسی خواب کی تعبیر پریشان نہیں کرے گی. اب پھولوں کی جستجو مجھے انگاروں میں ہاتھ ڈالنے پر آمادہ نہیں کرے گی. تم میرے خالی ہاتھوں سے کچھ نہیں چھین سکو گے. دمشق پہنچنے کے بعد مجھے ان لوگوں سے کوئی سروکار نہ ہوگا. وہاں سے ہمارے راستے مختلف ہو جائیں گے. غروب آفتاب تک عاصم اور اس کے ساتھی چند کوس اور سفر کر چکے تھے. شام کے وقت سڑک کے قریب انہیں ایک چھوٹی سی بستی دکھائی دی. عاصم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہمارے لیے سڑک کے قریب بستی میں ٹھہرنا مناسب نہیں، اس لیے ہم یہاں سے گھوڑوں کو پانی پلاتے ہی روانہ ہو جائیں گے اور کچھ دور آگے کسی موزوں جگہ قیام کریں گے. عاصم اور اس کے ساتھیوں نے دوبارہ سڑک پر پہنچتے ہی اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی. تھوڑی دیر بعد یہ سڑک ایک ایسے وسیع میدان سے گزر رہی تھی جہاں انسانی آبادی کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے. آسمان صاف تھا اور فضا میں 10ویں رات کے چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی. سڑک کے دونوں کناروں پر ریت کے ٹیلوں کے درمیان کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں دکھائی دیتی تھیں. کچھ دیر سرپٹ دوڑنے کے بعد ان کے تھکے ہوئے گھوڑے معمولی رفتار سے چل رہے تھے. اچانک عاصم نے اپنے گھوڑے کی باگ کھینچ لی اور مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا. فستینہ اور اس کی ماں نے بھی پریشان ہو کر اپنے گھوڑے روک لیے. فستینہ نے مضطرب ہو کر پوچھا، کیوں؟ کیا بات ہے؟ عاصم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اسے اپنا سوال دہرانے کی جرت نہ ہوئی. چند ثانیے یہ تینوں دم بخود کھڑے رہے. پھر عاصم نے کہا، کوئی آ رہا ہے، مجھے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی ہے. یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہوں، تاہم ہمیں راستے سے ایک طرف ہٹ کر ان کے گزر جانے کا انتظار کرنا چاہیے. آئیے. پھر عاصم نے اپنے گھوڑے کو دائیں طرف موڑ کر ایڑ لگا دی اور فستینہ اور اس کی ماں کچھ کہے بغیر اس کے پیچھے چل پڑی. کچھ دیر بعد وہ ریت کے ایک ٹیلے کی آڑ میں کھڑے تھے اور فستینہ سہمی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، مجھے یقین ہے کہ وہ گورنر کے آدمی ہیں. آپ وعدہ کریں کہ اگر وہ ہمیں گرفتار کر کے یروشلم لے گئے تو آپ ان سے بچ کر دمشق پہنچنے کی کوشش کریں گے اور میرے نانا کو خبردار کر دیں گے. عاصم نے جواب دیا، وہ اس وقت ہمیں سڑک سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر وہ اس طرف آ بھی جائیں تو بھی آپ کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ 4 سوار آپ کو گرفتار نہیں کر سکتے. میرا ترکش تیروں سے بھرا ہوا ہے. فستینہ نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ صرف 4 ہیں؟ عاصم نے جواب دیا، میرے لیے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سننے کے بعد ان کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل نہیں. میں 1 ارب ہوں، لیکن آپ اطمینان رکھیے وہ اس طرف نہیں آئیں گے. اگر پچھلی بستی کے لوگوں نے ان کی رہنمائی کی ہے تو وہ اگلی بستی میں داخل ہونے سے پہلے کسی جگہ نہیں رکیں گے. عاصم کے یہ الفاظ فستینہ اور اس کی ماں کی تسلی کے لیے کافی نہ تھے. وہ پریشانی اور اضطراب کی حالت میں کچھ دیر اور عاصم کے پیچھے چلتی رہیں. بالآخر عاصم نے ریت کے چند بلند ٹیلوں کے درمیان رکتے ہوئے کہا، میرے خیال میں یہ جگہ موزوں ہے. وہ گھوڑوں سے اتر پڑے. عاصم نے گھوڑوں کو جھاڑیوں سے باندھ دیا. پھر اس نے ادھر ادھر سے کچھ سوکھی لکڑیاں اور گھاس کے تنکے جمع کیے اور اپنی خرجین سے چکماک نکال کر آگ جلانے میں مصروف ہو گیا. یہاں آگ جلانا خطرناک تو نہیں ہوگا؟ نہیں، اس نے اطمینان سے جواب دیا. ہم سڑک سے خاصی دور ہیں اور اس سردی میں آگ کے بغیر رات گزارنا بہت مشکل ہوگا. آپ الاؤ کے قریب آ جائیں. عاصم نے خرجین سے ایک اونی چادر نکال کر زمین پر بچھاتے ہوئے کہا، آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں کچھ اور ایندھن جمع کر لوں. تھوڑی دیر بعد وہ الاؤ کے گرد بیٹھے دوپہر کا بچا ہوا کھانا کھا رہے تھے. اچانک فستینہ کی ماں نے کہا، میں آپ کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ میرا نام عاصم ہے، اس نے جواب دیا. وہ قدرے توقف کے بعد بولی، یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ آپ سرائے میں موجود تھے اور ہمیں دمشق پہنچانے کا خطرہ مول لینے کو تیار ہو گئے. عاصم نے جواب دیا، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں دمشق جانے میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا. میری صرف یہ خواہش ہے کہ آپ بخیریت اپنے گھر پہنچ جائیں. میں کبھی اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکوں گی. عاصم نے جواب دیا، میں نے اپنی خوشی سے یہ ذمہ داری قبول کی تھی. فستینہ نے پوچھا، اگر وہ سوار ہم پر حملہ کر دیتے تو آپ کیا کرتے؟ عاصم مسکرایا، مجھے معلوم نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میرے ترکش کے چند تیر یقیناً کم ہو جاتے. فستینہ نے کہا، آپ ہماری خاطر اپنی زندگی خطرے میں ڈالنا قبول کر لیتے؟ عاصم نے جواب دیا، آپ کو میرے متعلق یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے زندگی سے کوئی دلچسپی ہے. فستینہ کی ماں نے غور سے عاصم کی طرف دیکھا اور اسے اپنے شبہات پر ندامت محسوس ہونے لگی. آپ نے ہم سے یہ نہیں پوچھا
کہ ہم کون ہیں اور کس مصیبت میں مبتلا ہیں؟ عاصم نے جواب دیا، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں ایک مصیبت زدہ انسان کا چہرہ پہچان سکتا ہوں، تاہم اگر آپ مجھے اپنے حالات بتا سکیں تو میری بہت سی الجھنیں دور ہو جائیں گی، لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے جسے ظاہر کرنا مناسب خیال نہیں کرتی تو میں اصرار نہیں کروں گا۔ فستینہ کی ماں نے کہا، اب بھی اگر میں آپ پر اعتماد نہ کروں تو یہ احسان فراموشی ہوگی۔ سنیے، میرا نام یوسیبا ہے اور فستینہ میری بیٹی ہے۔ میں ایک یونانی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا دادا فوج میں بھرتی ہو کر قسطنطنیہ سے دمشق آ گیا تھا۔ اپنی ذہانت اور کارگزاری کی بدولت وہ دمشق کی فوج کا سالار اعلیٰ بن گیا اور ایک شامی خاندان کی لڑکی سے شادی کرنے کے بعد مستقل طور پر وہیں آباد ہو گیا۔ جب میں 15 برس کی تھی تو میرے والد تھیوڈوسیوس ایران کی سرحد کے قریب ایک قلعے کے محافظ تھے۔ میری ماں فوت ہو چکی تھی اور وہ مجھے اپنے پاس لے آئے تھے۔ اپنے باقی خاندان کے متعلق مجھے صرف یہ معلوم تھا کہ میری پیدائش سے قبل جب ایرانیوں نے حملہ کیا تھا تو میرے والد کے 2 بھائی انطاکیہ کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے تھے اور میرے دادا اور دادی اس حادثہ سے 2 سال قبل وفات پا چکے تھے۔ ایک لڑکی کے لیے سرحد کا یہ دور افتادہ قلعہ قطن موزوں نہ تھا، لیکن اب میرے والد کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ میں ہمیشہ ان کے پاس رہوں۔ وہ فرصت کے لمحات میں مجھے سواری اور تیر اندازی سکھایا کرتے تھے اور اس بات کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ مجھے تنہائی کا احساس نہ ہو۔ پھر مجھے اپنے والد کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی 4 مہینے گزرے تھے کہ ایران سے انقلاب کی خبریں آنے لگی۔ پھر ایک رات پچھلے پہر میں گہری نیند سو رہی تھی کہ میرے والد نے مجھے جگایا اور کہا، بیٹی، اگر تم ایران کے شہنشاہ کو دیکھنا چاہتی ہو تو اپنا لباس تبدیل کر کے باہر آ جاؤ۔ میرے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی، لیکن چند سوال کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایران کی سلطنت پر وہاں کے سپہ سالار بہرام نے قبضہ کر لیا ہے اور خسرو پرویز مدائن سے فرار ہو کر یہاں پہنچنے والا ہے۔ میرے والد ایران میں خانہ جنگی کی خبریں سن کر بہت خوش ہوا کرتے تھے، لیکن خسرو پرویز کو اس قلعے میں پناہ دینے کا مسئلہ بہت نازک تھا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ قیصر کے دربار سے اس کے لیے دوستی کا پیغام آئے گا یا وہ اس کی گردن اڑا دینے کا حکم بھیجیں گے۔ بہرحال وہ ایک شہنشاہ تھا اور میرے والد ایرانیوں سے نفرت کے باوجود اس کا استقبال کرنے کے لیے مجبور تھے۔ مجھے ایرانیوں کے تصور سے خوف آتا تھا، لیکن ایک شہنشاہ کو دیکھنے کی خواہش میرے خوف پر غالب آ گئی۔ میں اپنا بہترین لباس پہن کر باہر نکلی تو صبح ہو رہی تھی اور قلعے کے دروازے پر تمام افسر اور سپاہی قطار بنا کر کھڑے تھے۔ یہاں اس نوجوان سے میری پہلی ملاقات ہوئی جو میرا رفیق حیات بننے والا تھا۔ وہ بیش قیمت لباس پہنے ہوا تھا اور اس کا چہرہ اس کے عالی نسب ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ اس نوجوان کا نام سین تھا اور اس سے میری دلچسپی کی پہلی وجہ یہ تھی کہ وہ انتہائی بے تکلفی سے ہماری زبان میں گفتگو کر سکتا تھا۔ خسرو پرویز اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے قلعے میں صرف 1 روز قیام کیا اور اگلے دن چند کوس دور ایک شہر کے حاکم کے پاس چلے گئے اور قسطنطنیہ سے قیصر کا پیغام آنے تک انہیں وہیں ٹھہرنا پڑا۔ اس عرصے میں سین ایک مرتبہ سیر و شکار کے بہانے ہمارے پاس آیا اور 3 دن اس قلعے میں مہمان رہا۔ اس کے دوران قیام میں یہ محسوس کرنے لگی کہ ایرانیوں سے میری نفرت بتدریج کم ہو رہی ہے۔ وہ آتش پرست تھا، لیکن اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ عیسائیوں سے نفرت نہیں کرتا۔ سین کے قیام کے آخری دن میں شام کے قریب گھوڑے پر سیر کر کے واپس آ رہی تھی کہ وہ قلعے سے کچھ دور ٹہلتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر ہاتھ سے اشارہ کیا اور میں بادلے ناخواستہ رک گئی۔ اس نے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، میں کل صبح ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا اور پھر شاید مدت تک آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ چند دن تک قیصر کا حکم پہنچ جائے گا، اگر انہوں نے ہماری مدد کی تو ہم مدائن پر حملہ کر دیں گے۔ میں نے گھبرا کر کہا، جائیے، میرا یہاں آپ سے باتیں کرنا ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا، آپ کو مجھ سے خوف آتا ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں، اگر آپ ایران کے بادشاہ ہوتے تو بھی مجھے آپ سے خوف نہ آتا۔ اس نے کہا، اگر میں ایران کا بادشاہ ہوتا تو اپنا تاج اتار کر تمہارے قدموں میں ڈال دیتا۔ میں کچھ دیر سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر میں نے اچانک اس کے ہاتھ سے باگ چھین لی اور گھوڑے کو چابک رسید کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو میرا دل دھڑک رہا تھا اور ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں۔ بہرام کو شکست دینے اور خسرو پرویز کو تخت پر بٹھانے کے بعد جب میرے والد واپس آئے تو میں بھی شہر سے قلعے میں آ گئی۔ رات کے وقت میں ان کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی
اور وہ مجھے مدائن کے حالات بتا رہے تھے۔ اچانک میں نے سین کے متعلق پوچھا اور وہ میری طرف غور سے دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا، بیٹی سین چند دن تک یہاں آ رہا ہے۔ وہ یہاں کیوں آ رہا ہے؟ میں نے پریشان ہو کر سوال کیا۔ انہوں نے کہا، بیٹی سین نے تم سے شادی کا پیام دیا ہے اور ہماری فوج کے سپہ سالار نے اس کی سفارش کی ہے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ خسرو پرویز نے ذاتی طور پر مجھ سے درخواست کی ہے۔ ہماری فوج کے دوسرے افسر بھی مجھے یہی سمجھاتے ہیں کہ یہ شادی ایران اور روم کے تعلقات کے لیے ایک اچھا شگون ثابت ہوگی۔ سین ایران کے شہنشاہ کو بہت عزیز ہے، لیکن اگر تمہاری مرضی نہ ہو تو میں تمہیں اس سے شادی کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ میں وہاں یہ کہہ کر آیا ہوں کہ اگر میری بیٹی رضامند ہوئی تو میں مخالفت نہیں کروں گا۔ اب اگر تم اس شادی سے بچنا چاہتی ہو تو تمہیں سین کے سامنے انکار کرنا پڑے گا۔ میں اس سے یہ وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اسے براہ راست تم سے گفتگو کرنے کا موقع دیا جائے گا۔